اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے حکم پر چلنے میں شرم کرتا ہے، شرم فیل کرتا ہے، کل اس کی بڑی ہلاکت آنے والی ہے۔ اللہ کے حکم کو جو توڑتا ہے اس کی بڑی ہلاکت آنے والی ہے۔ اے ایمان والو، تھوڑا غور کرو، غور کرو اپنی زندگی پر کہ تمہارے مالک نے تمہیں ایسے ہی نہیں بنایا ہے، تمہیں ایسے نہیں بنایا ہے کہ تم آوارہ پھرو، غافل ہو جاؤ دنیا کی رونقوں میں، پاگل ہو جاؤ۔ بھلا دو اس رب کو کہ جس نے تمہیں بنایا ہے، اس کے باغی ہو جاؤ، اس کے دشمن بن جاؤ، اسی کا کھاتے رہو، اسی کے انکاری ہو جاؤ، اسی کے ماننے والے، اسی کے باغی ہو جاؤ میں، اس اللہ کو اپنا کہنے والے اسی کے دشمن ہو جائیں، اسی کو جھٹلانے لگیں۔ اور یہ بے وقوف لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کن کاموں کو کر رہے ہیں۔ یہ ایمان والے ان کاموں کو کر رہے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں کہ ہم اپنے رب کے باغی ہو رہے ہیں۔ باغی، مجھے بتاؤ تو صحیح، جو تم سے محبت کرتا ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، ہاں جس سے تم محبت کرتے ہو، اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، تمہاری باتوں کا انکار کرے، تمہاری بات کو نہیں اپنائے، تم اس کی بات کو نہ مانو، اس کی باتوں کا انکار کرو، جھٹلا دو اس کی باتوں کو، دور ہو جاؤ اس سے، بھلا دو اس کو، تمہاری محبت باقی ہے؟ باقی رہے گی تمہاری محبت؟ تم آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت رکھو گے؟ پھر آپس کی محبت کو کیا نام دو گے؟ بتاؤ مجھے۔ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہاری بات نہیں مانتا ہے، وہ تمہیں انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے تمہاری، وہ تم اس کو اپنا نہیں کہو گے۔ جس مالک نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہارا بنانے والا ہے، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تمہارا اللہ ہے، جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جو موت دے گا، جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تم سے زندگی کا سوال لے گا، جس نے تمہیں مال دیا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، رونق دی، طاقت دی، قوت دی، ذہن دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، تمہیں چلنے کی طاقت دی، سوچنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی قوت دی، بولنے کی طاقت دی، وہ تم سے نہیں پوچھے گا زندگی کے بارے میں، تم سے نہیں پوچھے گا علم کے بارے میں، تم سے نہیں پوچھے گا مال کے بارے میں۔ تم کس دھوکے میں ہو، کس غفلت میں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کس غفلت میں ہو؟ اس اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور تم اس کو یاد بھی نہیں کرتے ہو، اس کے حکم بھی نہیں اپناتے ہو، اس کے حکم پر بھی نہیں چلتے ہو، اس کو راضی بھی نہیں کرتے ہو، اس کے باغی ہو کر بیٹھے ہو، اس کے حکم توڑتے ہو۔ جو حکموں کو توڑتا ہے، انکار کرتا ہے، دور رہتا ہے، بھلا دیتا ہے، جھٹلاتا ہے، ناشکر ہوتا ہے، وہ باغی بنتا جاتا ہے، وہ دشمن ہوتا جاتا ہے۔ جس نے سجدوں کا انکار کر دیا، رب کو بھلا دیا، اے ایمان والو، ان آنکھوں کو کھولو، ہوش میں آ جاؤ، اس مال کی ہوس کو کم کرو، اور ایمان والی زندگی کی فکر کرو، اس آخرت کی فکر کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تم کس ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہو، کس آگ کو تم اپنانا چاہتے ہو، کیسی خوفناک تباہی کی طرف دوڑتے جا رہے ہو۔ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، سوچتے کیوں نہیں اس چیز کے بارے میں کہ تم کیا اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اپنے ایمانوں کے سودے دنیا سے کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمانوں کے سودے دنیا سے کرنا چاہتے ہو، اللہ کو بھلاتے ہو۔ میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اپنی ایمان والی آنکھوں کو کھولو اور دیکھو کہ تمہارے رب نے ایمان والوں کی زندگی کیسی بنائی ہے، ان کو کیسا رہنا تھا، اور آج ہم کیسے ہو رہے ہیں۔ شیطان ایک سجدہ نہ کرنے پر مردود ہو گیا، تم نہیں دیکھتے ہو، دن میں اللہ تمہیں 5 مرتبہ بلاتا ہے اپنے گھر میں، تمہارے دلوں پر یہ اثر نہیں ہوتا ہے؟ تمہارے کانوں کے پار کی آواز نہیں ہوتی ہے؟ تمہیں آواز نہیں آتی ہے کہ اللہ نے تمہیں بہرا بنایا ہے، اللہ نے تمہیں پاگل بنایا ہے؟ تم کیوں غافل ہوتے ہو اس اللہ سے جو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے؟ تمہارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے، تم نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کر کر بیٹھے ہو۔ اے ایمان والو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اور سنو اس بات کے بارے میں کہ اللہ نے شیطان کو سجدے کا حکم دیا، اور اپنے آپ کو نہیں کہا، حضرت آدم کو کہا، آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ شیطان نے تکبر کیا، سجدے کا انکار کیا، نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا، وہ ہلاک ہو گیا، مردود ہو گیا۔ اور ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز دی،
5 मरतबा अपने घर में बुलाता है। हम इतने बड़े बागी हो गए, इतने बड़े नाफरमानी पर उतर गए कि शैतान ने एक सजदे का इनकार किया, वो हलाक हो गया। हम 5 सजदों का इनकार करते हैं, हम पर असर नहीं होता है। अल्लाह ने आदम को कहा शैतान से, हमसे कहता है अपने आप को। हमें अल्लाह को सजदा करना है, आदम को नहीं करना है, अल्लाह को सजदा करना है। हम इनकार कर कर बैठे हैं, अल्लाह को सजदे का इनकार कर कर बैठे हैं। हम सोचते हैं कर लेंगे, हम मना नहीं करते हैं। ना करना इनकार करना ही है, मना करना ही है। तुम किसी से कुछ काम कहो, वो कहे अरे कर दूंगा, अरे करूँगा, मना नहीं करता हूँ, कर दूंगा, तुम्हारा काम करूँगा, मना नहीं करता हूँ, तो तुम क्या कहोगे? भाई करता ही नहीं है, करते तो इनकार कर रहा है, मना कर रहा है, तो तुम अल्लाह से क्या कह रहे हो? तुम इनकार ही कर रहे हो, मना ही कर रहे हो। मेरे भाइयों होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, वरना हमारी हलाकत शैतान से बड़ी हलाकत है। उसने आदम को मना किया, वो हलाक हो गया, मरदूद हो गया। हम अल्लाह को मना कर रहे हैं, शैतान से बड़ी हलाकत हमारी होने वाली है। फिर अल्लाह नाफरमानों के बारे में बताता है कि फिर इनके साथ क्या होगा, इनको किस तरह का अज़ाब होगा। इनको ये दुनिया में तुम खाने पीने खाते हो, दुनिया में जो रहते हो, अल्लाह की नेमतें बरतते हो, आज जायके लेते हो, लुत्फ़ उठाते हो, मज़े लेते हो, दुनिया की खुशियाँ देखते हो, दुनिया की रौनकों में रहते हो, रब को भुलाते हो, उसके हुक्म को तोड़ते हो, उसका इनकार करते हो। आज बागी बनकर बैठे हो, कल सुनो सुनो क्या होने वाला है। पकड़ होगी, पकड़े जाएंगे अल्लाह के नाफरमान। वहाँ कोई मददगार न होगा। यहाँ सिफारिशें चल जाती हैं, माल की ताकत पर छूट जाते हैं। हाँ, यहाँ इंसान अक्ल से काम लेकर बच जाता है, अपने आप को किसी भी तरीके से बचा लेता है, सामने वाले को बेवकूफ़ बना देता है, अपनी चाल चल देता है, चाल काम आ जाती है। वहाँ किसी की चाल काम नहीं आएंगी, किसी की सिफारिशें काम नहीं आएंगी, वहाँ माल काम नहीं आएगा, ना फरिश्ते रिश्वत लेते हैं, ना तुम्हारी रिश्वत चलेंगी, वहाँ कोई काम नहीं आएगा, कोई तुम्हारा हिमायती नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी, अपने अमल जैसे नाफरमानी करी, फिर तुम देखोगे पकड़े जाएंगे सारे नाफरमान। अल्लाह कहता है नाफरमानों के बारे में, जहन्नमियों के बारे में, सुनो सुनो क्या होगा, क्या होगा। तुम धोखे से निकलते क्यों नहीं हो, बातों को समझते क्यों नहीं हो? इस दिल को इतना सिहा कर लिया है कि इस पर अल्लाह की बातों का असर नहीं होता है, अल्लाह की बातों का असर नहीं होता है। क्या कर लिया है अपने दिल के साथ, अपनी ज़िंदगी पर क्यों जुल्म करते हो, क्यों रब के नाफरमान होकर बैठे हो, क्यों बागियों वाली ज़िंदगी गुजारते हो? मेरे भाइयों, ऐसे काम न करो कि जहन्नम के हकदार हो जाओ, जहन्नम में औंध मुँह फेंक दिए जाओ। अरे हम तो ईमान वाले हैं, अरे तुम तो समझदार हो, क्यों बेवकूफ़ बनते हो, क्यों बागी बनते हो, क्यों अल्लाह के दुश्मन बनते हो? अगर अल्लाह के दुश्मन नहीं हो, नाफरमान नहीं हो, तो नमाज अदा क्यों नहीं हो रही हैं? रब राज़ी क्यों नहीं कर रहे हो? रब के हुक्मों को क्यों नहीं अपना रहे हो? अल्लाह के हुक्म पर क्यों नहीं चल रहे हो? ये मस्जिदें वीरान क्यों हो रही हैं? नमाजी कम क्यों हो रहे हैं? घरों में रौनकें क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है? आज हमने हराम काम शुरू कर दिए, रब की नाफरमानियाँ शुरू कर दी। आज हम नाच गानों में मगन हो गए, अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह के हुक्म को भुला दिया, अपने ईमानों के जज्बों को खो दिए, अपने ईमानों को भुला दिए, अपने ईमान की क़ुव्वत को नहीं पहचानते हैं, जन्नत जहन्नम के बारे में नहीं जानते हैं। फिर मेरा रब कहता है, फिर अल्लाह कहता है, सुनो सुनो उस जहन्नम के बारे में अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक दोज़ख में बड़े गुनहगारों के लिए ज़क़ूम का दरख्त खुराक है। ज़क़ूम वह सूरत में काले तेल की तलछट की तरह होगा, काले तेल की तरह। देखो तो सही, जो पेट में ऐसा जोश मारेगा जैसे खोलता हुआ गर्म पानी। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का इरशाद है, दोज़ख में बड़े गुनाहगारों के लिए ज़क़ूम का दरख्त खुराक है, और वह सूरत में काले तेल की तलछट की तरह होगा, जो पेट में ऐसा जोश मारेगा जैसे खोलता हुआ पानी। मेरे भाइयों, किस धोखे में हो? और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इस मुजरिम को पकड़ो,
اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، گرم پانی چھوڑ دو، دنیا کی رونق میں نہ آؤ، دنیا کا چین سکون نہ دیکھو۔ اللہ کہے گا اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، اور تمسخر کرتے ہوئے کہا جائے گا لے چاخ، ہاں لے چخ لے، تو بڑا باعزت و مکرم ہے، یعنی تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے حکم پر چلنے میں شرم محسوس کرتا تھا، اب یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جس میں تم شک کر کر انکار کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، انکار نہ کرو کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے۔ کون وہاں مددگار ہوگا؟ کس کی امید میں ہو؟ کون تمہارا ساتھی ہوگا؟ کون بچا سکتا ہے؟ آج اپنے ایمانوں کو چیک تو کرو کہ ہم نے اپنے ایمان کتنے کمزور کر لیے۔ آج ہم نے اپنوں پر کیا ظلم کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دوڑائے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں۔ آگے بہت بڑی گھاٹی ہے، بہت گہرا سمندر ہے آگ کا، ہم نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کو بند کر کر بس دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، تمہارا رب تمہیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، وہ سارے گناہوں کو اب بھی معاف کر دے گا، اب بھی معاف کر دے گا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کس دھوکے میں ہو؟ کس دھوکے میں دوڑ رہے ہو؟ دنیا کی طرف نہ دوڑو، دنیا بنانے والا خود کہتا ہے یہ دنیا دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو تم میرے بھائیو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا؟ آخر سوچو تو صحیح، تم اتنے غافل کیوں ہو گئے؟ اپنے رب سے دور اتنا کیوں ہو گئے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمزور ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یہ دنیا صرف ایک دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے۔ یہاں ہر چیز کو زیر ہونا ہے، ختم ہونا ہے، مٹنا ہے۔ ایک دن آئے گا تیرا نام نشان نہیں رہے گا، تو نہیں رہے گا، تیری باتیں نہیں رہیں گی، تیری یادیں نہیں رہیں گی۔ آج تو حرام کام کی طرف دوڑتا ہے، سارے ناپاک کام کرتا ہے، سارے حرام کام کرتا ہے، ظلموں کی انتہا پار کرتا ہے۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ آیا ہے، بہت بڑا ظالم آیا ہے۔ فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا، مال بھی تھا، عزت بھی تھی، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، کتنی اس کی حکومت بھی تھی۔ دیکھو تو صحیح کیا کیا اس نے، کیا کیا۔ کون فرعون کو جانتا ہے؟ کون فرعون کا نام لینے والا ہے؟ کون فرعون سے محبت رکھنے والا ہے؟ اس کی طاقت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، عمر ہے، عزت، دولت، مال، سب ختم ہو گیا ہے میرے بھائی۔ کس دھوکے میں؟ وہ فرعون ختم ہو گیا، اس کی دولت، طاقت، حکومت ختم ہو گئی۔ تو کس دھوکے میں ہے؟ تو بچ جائے گا، ہم بچ جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ یہاں ہر زبر کو زیر ہونا ہے، ہر انسان کو، ہر جان کو جوال ہے، موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حرام کام کی طرف نہ دوڑو، دنیا کی طرف نہ دوڑو، دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے میرے بھائی، سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ دھوکا ہے، یہاں دھوکا ہے۔ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ورنہ جب آنکھیں کھلی قبر میں، ابھی آنکھیں کھل گئیں تو کام آ جائے گا آج کا پچھتاوا، آج کے گناہوں سے توبہ ہو سکتی ہے۔ اگر قبر میں کھلی پھر یقین بعد میں ہوا میرے بھائیو، پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پہچانو تو صحیح زندگی کے بارے میں، اپنے رب کو جانو تو صحیح، اس دن کو پہچانو تو صحیح، اللہ کی طاقت کو جانو۔ اللہ کی قسم، اللہ رحم پھر نہیں کھائے گا اگر ایسے ہی گنہگار مر گئے، اسی دھوکے میں مر گئے۔ وہ تو کہہ دے گا اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو۔ اوئے ہوئے ہوئے، دیکھو تو صحیح، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، یہ زندگی دوبارہ نہ ملے گی، ایک بار تم سے چھن گئی۔ دنیا میں زندگی موقع دیتی ہے، دنیا میں فیل ہو جاؤ، موقع ہے جب تک جان میں جان ہے۔ اگر موت آ گئی پھر موقع نہیں ہے میرے بھائی، پھر موقع نہیں ہے۔ آج ہوش میں آ جا، آج وقت ہے، سوچ لے، سمجھ کر زندگی گزار لے، سب تجھے بھلا دیں گے، تو بھی دنیا کو چھوڑ دے گا، دنیا تجھے چھوڑ دے گی، تو کس دھوکے میں ہے؟